شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ہمارے جو سبق کا عنوان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین، یہ عنوان اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو غیر مقلدیت کا صحیح بخاری سے دور کا بھی تعلق نہیں، یہ بات ہمیں خود بخود سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ اہل باطل کو جب بھی دیکھیں گے کہ ان کی ہمیشہ کوشش اور عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایسے نام کا انتخاب کرتے ہیں جو نام عوام میں بہت اچھا لیا جاتا ہو، یا اس نام کے لوگوں کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہو، تو پھر امت کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر لیبل ایسا لگایا جاتا ہے تاکہ مخاطب انہیں بہت ہی جلد قبول کر لے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے واضح طور پر حدیث کی تردید کرنی ہے تو ہمیں کسی نے قبول نہیں کرنا، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ نام حدیث کا لگا لیں اور اندر کام وہ کریں جو منکرین حدیث والے ہوں۔ تو پھر اس قسم کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مطالعہ بھی چاہیے، تھوڑا سا ذوق بھی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر ہمیں اس کام کے ساتھ اپنے اکابر، اپنے عقائد، اپنے مسلک کے ساتھ ہمیں محبت ہو، اور حضرت الساجی دامت برکاتہم العالیہ اول دن سے یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ سمجھنے والا ہمارے پاس دل ہو، محفوظ کرنے والا دماغ ہو، اور بیان کرنے والی زبان ہو، تو بڑے سے بڑے لوگ بھی ہمارے آگے کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے اندر احساس کمتری صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم ایک سطحی طور پر اپنی درس نظامی کی کتب سے گزر جاتے ہیں اور ہم گہرائی میں نہیں جاتے، اور اگر گہرائی میں جاتے بھی ہیں تو سب سے زیادہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، ائمہ حضرات جو ہیں ان کے مسالک تو ہم بہت زور اور شور سے پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن جب ہم کلاس سے، دور حدیث سے، ختم بخاری سے فارغ ہونے کے بعد مدرسے میں نکلتے ہیں تو ہمیں ایک بھی حنبلی ایسا نہیں ملتا جو ہمارے ساتھ اعتراض کرتا ہو، ہمیں ایک بھی شافعی ایسا نہیں ملتا جس کو ہمارے مسلک پر اعتراض ہو، ہمیں کوئی ایک بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد نہیں ملتا جو ہمارے مسلک پر اعتراض کرتا ہو، بلکہ اس کا ذہن ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اب جب ہم باہر نکلتے ہیں یہ حضرات تو ہمیں ملتے نہیں ہیں، لیکن کچھ اور ایسا طبقہ ہے جو ان حضرات کا نام لے کر، ان حضرات کے مسائل لے کر، جن کا مقصد یہی ہوتا ہے احناف کی مخالفت کرنا۔ تو خیر، سبق شروع کرنے سے پہلے تمہیدی بات ذہن میں رکھیں، غیر مقلدین حضرات کے 6 نمبر ہیں، جس طرح ہمارے تبلیغی حضرات اپنے 6 نمبر فجر کی نماز کے بعد بیان کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے تبلیغی حضرات فجر کی نماز کے بعد 6 نمبر جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ غیر نمازی وہ نمازی بن جائے، اور غیر مقلدین حضرات اپنے 6 نمبر جو بیان کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ نمازی غیر نمازی بن جائے۔ وہ بھی نماز کی فکر اور یہ بھی نماز کی فکر، دونوں میں صرف معمولی سا فرق ہے۔ ایک کی فکر کیا ہے کہ ہمارے ان 6 نمبروں سے غیر نمازی بن جائے،
اور غیر مقلدین حضرات کی کیا فکر ہے کہ ہمارے ان 6 نمبروں سے نمازی وہ کیا بن جائے؟ غیر نمازی بن جائے۔ ہمارے جو 6 نمبر ہیں وہ بھی بہت آسان ہیں، اور انہوں نے بھی اس کے مقابل میں اپنے جو 6 نمبر بنائے ہیں وہ بھی بہت آسان ہیں۔ میں آگے سبق میں کارگزاریاں بھی آپ کو سناتا جاؤں گا تو یہ مسئلہ مزید کھلے گا۔ پہلا نمبر وہ کسی کو سکھاتے ہیں، نمبر 1، آپ حنفی مسجد میں مولانا صاحب کے پاس جاؤ، امام صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے کسی بھی مسئلے پر حدیث کا سوال کرو۔ مولانا صاحب یہ جو آپ نے پگڑی پہنی ہے اس پر حدیث ہے، یہ جو آپ نے چشمہ پہنا ہے اس پر حدیث ہے، یہ جو مسجد میں ہمارا محراب اس ڈیزائن کا بنا ہے اس پر حدیث ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑے بندے کو یہ پہلا نمبر یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے جا کر حنفی مولوی سے یہ سوال کرنا ہے۔ نمبر 2، اگر حنفی مولوی اسی طرح آپ سے سوال کر لے کہ اچھا آپ کے پاس حدیث ہے، یہ جو چیز آپ کے پاس ہے، فلانے کپڑے آپ نے پہنے ہیں، آپ نے داڑھی اس طرح رکھی ہے، آپ نے سر پر ٹوپی نہیں پہنی، آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، الغرض کسی بھی مسئلے سے متعلق جب حنفی مولوی آپ سے سوال کرے تو آپ نے فوراً کہنا ہے اچھا اس کی منع دکھاؤ۔ اس کی کیا دکھائیں؟ منع دکھائیں۔ کیوں؟ حدیث کو تو اس کو بھی نہیں آنی، تو اس نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے جو جواب یاد کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ حنفی مولوی صاحب سے کیا کہنا ہے کہ اس کی منع دکھائیں۔ نمبر 3، اگر حنفی عالم آپ کے سامنے جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس مسئلے پر حدیث پیش کر دے تو آپ نے فوراً خاص لفظ کا مطالبہ کرنا ہے، آپ نے فوراً خاص کتاب کا مطالبہ کرنا ہے۔ ہر کتاب کی حدیث کو نہیں لینا، بلکہ آپ نے کہنا ہے حدیث دکھاؤ گے تو صحیح بخاری سے ہی دکھاؤ گے۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، اگر وہ آپ کے سامنے حدیث دکھا بھی دے، صحیح بخاری سے بھی دکھا دے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے یہ کہنا ہے اس حدیث کے اندر خاص لفظ کا مطالبہ کرنا ہے کہ یہ جو خاص لفظ ہے آپ کے مسئلے پر، یہ خاص لفظ ہمیں حدیث میں دکھاؤ۔ اور اس کے بعد اگر حنفی عالم اگر حدیث دکھا بھی دے، خاص لفظ کے ساتھ بھی دکھا دے، تو آپ نے فوراً کہنا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ نمبر 1، حنفی عالم سے حدیث پوچھنی ہے۔ نمبر 2، اگر وہ آپ سے حدیث پوچھے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کی منع دکھاؤ۔ اور نمبر 3، آپ نے جو حدیث پوچھی ہے تو اس میں خاص کتاب کا مطالبہ کرنا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری سے ہی دکھاؤ، باقی حدیث کی کتابوں سے مت دکھاؤ۔ نمبر 4، اگر وہ صحیح بخاری سے حدیث دکھا بھی دے یا کسی اور کتاب کا جو آپ نے مطالبہ کیا ہے اگر وہ حدیث دکھا بھی دے تو آپ نے فوراً خاص لفظ کا مطالبہ کرنا ہے۔ اور نمبر 5، اگر وہ حدیث دکھا دے آپ کے سامنے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ اور 6 نمبر اس میں آپ یہ داخل بھی کر لیں کہ غیر مقلدین حضرات جب حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں تو ساتھ میں اگر حنفی عالم نے آپ سے حدیث پوچھی ہے اور آپ نے بھی اس سے پوچھی ہے تو فوراً آپ نے باہر آ کر ڈنڈورا پیٹنا ہے کہ دیکھو حنفی عالم کو دیکھو، اس کو مسئلے پر حدیث آتی ہی نہیں۔ 6 نمبر پورے ہو گئے۔ اب اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے بالکل برعکس ہم اپنے 6 نمبر اسی طرح بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو 6 نمبر آپ نے ہم پر فٹ کیے ہیں، جو قواعد اور ضوابط آپ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ہم یہی قواعد اور ضوابط آپ کے لیے بناتے ہیں۔ اب آپ ایک ایک مسئلہ لے لو، آپ کی مرضی، یا ویسے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے علاقے میں فلاں بندہ لوگوں کو غیر نمازی بناتا ہے، ان 6 نمبروں سے آپ بسم اللہ کریں، دفاع نہ کریں، اقدام کریں
اور اس سے یہ 6 سوالات شروع کر دیں، امید ہے کہ اس نے بھی آپ کو نہیں بتانا۔ آپ شروع تو کریں، یہی 6 نمبر آپ ان سے شروع کر لیں۔ ہر چیز کا توڑ، ہر چیز کا رد وہ ہر وقت جواب نہیں ہوا کرتا۔ ہم حضرات ہر وقت پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہم سے حدیث پوچھی ہے، لو اب بخاری کنگالنا شروع کر دو، صحیح مسلم کھولنا شروع کر دو، ابو داؤد کھولنا شروع کر دو۔ آپ کو 10 دن لگیں گے اور 10 دن میں وہ آپ کے پورے علاقے کی فضا کو خراب کر چکا ہوگا۔ جب آپ کو 6 نمبر یہ یاد ہوں گے اور اس کے جواب میں آپ اسی طرح ان کے ساتھ چلیں گے تو پھر اس کی اصلاح بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں اس کو یہ کم از کم پتہ چل جائے گا کہ میں کسی اور سے تو گفتگو کر سکتا ہوں لیکن اس بندے سے نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم حضرات بس اس کمزوری میں رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ 6 نمبر ان کے یاد بھی ہونے چاہیے، اور اسی طرح ہمیں مطالبات ان کے کرنے چاہیے۔ آگے مسائل میں آئے گا تو میں یہی 6 نمبر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کے 6 نمبروں میں سے یہ تھا، اب اسی کے مطابق آپ ان سے سوال کریں۔ ان کے 6 نمبروں میں یہ تھا، آپ اسی کے مطابق ان سے سوال کریں۔ کبھی بھی غیر مقلد اپنے ان 6 نمبروں پر پورا نہیں اتر سکتا تو ہمارے اوپر کیوں زور لگاتا ہے کہ تم پورے اترو؟ دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی ہے۔ تھوڑا سا ابتدا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور صحیح بخاری کا مختصر سا تعارف سن لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مختصر نام سے اسماعیل محمد ابو عبداللہ البخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن مکمل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ہے، اور امام بخاری کی پیدائش وہ 194 ہجری کی ہے اور وفات 256 ہجری کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، اور 6 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 6082 احادیث کو ذکر کیا ہے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ ان تمام روایات میں 6082 روایات میں کون سی روایات اونچے درجے کی ہیں اور وہ کن کی سند سے آتی ہیں جن کی غیر مقلدین مخالفت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو 16 سال کے عرصے میں مکمل کیا ہے۔ باقی آگے تو کام چلتا رہا ہے، وہ تو ساری زندگی چلتا رہا۔ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کم وقت میں پوری ترتیب دی ہے وہ 16 سال کی مدت میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی احادیث کو لکھنے میں اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت، کہ میں صحیح بخاری میں جب بھی کوئی حدیث لکھنے بیٹھتا تو ہر حدیث سے پہلے غسل کرتا اور ہر حدیث سے پہلے نماز پڑھتا۔ اتنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احتیاط کا عالم تھا کہ اگر کسی حدیث کو صحیح بخاری میں درج کرتے، غسل بھی فرماتے اور ساتھ ساتھ میں نماز کا اہتمام بھی فرماتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6082 روایات نقل کی ہیں اس میں 22 روایات ثلاثیات کہلاتی ہیں۔ ثلاثیات کا کیا مطلب؟ کہ صحیح بخاری میں جو سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کی روایات ہیں وہ 22 ہیں کہ جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فخر ہے۔ جیسے میں اور آپ اگر کسی محدث سے سند حدیث کی اجازت لیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم واسطوں والی سند ہمیں مل جائے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات کا ذکر کیا ہے اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو 22 ثلاثیات میں سے 20 روایات وہ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں اور وہ کوفی راویوں سے اور وہ حنفی راویوں سے نقل کی ہیں۔ غیر مقلدین حضرات کو چاہیے کہ امام بخاری کا نام اور امام بخاری کا سہارا سوچ سمجھ کر لیں،
کیوں؟ جن روایات پر امام بخاری کو فخر ہے وہ روایات جو امام بخاری سے لی ہیں، امام بخاری نے ان سے لی ہیں، جس میں سے 22 روایات ہیں، 11 روایات وہ مکی بن ابراہیم بلخی سے ہیں، اور 6 روایات ابو عاصم النبیل سے ہیں، اور 3 روایات ابو عبداللہ الانصاری سے ہیں، اور 1 روایت خالد بن عصام الکوفی سے ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت وہ خالد بن یحییٰ الکوفی سے ہے۔ اس میں سے جو پہلی 11 روایات ہیں مکی بن ابراہیم بلخی سے، اور 6 روایات ابو عاصم النبیل سے، یہ ابو عاصم النبیل اور مکی بن ابراہیم بلخی یہ وہ حضرات ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین فقہ کی جو کمیٹی کے شرکاء تھے یہ ان میں سے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ نے سہارا بھی لینا ہے تو امام بخاری کی عمل کو تو دیکھیں۔ امام بخاری نے جو روایات ذکر کی ہیں، جو روایات لائے ہیں، آپ کم از کم امام بخاری کے اساتذہ اور روایت نقل کرنے والوں کو تو دیکھیں کہ وہ کون ہیں۔ لیکن بس چونکہ احناف کی مخالفت کرنی ہے، نہ انہوں نے زیادہ گہرائی میں جانا ہے، زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو پھنستے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ لیبل ایسا لگانا چاہتے ہیں کہ اندر کام کچھ اور باہر لیبل کچھ اور۔ جب ہم جیسے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز جو باہر سے اوپر جھوٹا لیبل ہوگا اس کو اتارنا چاہیے، اور اندر سے امت کے سامنے جو حقائق ہیں وہ پیش کرنے چاہیے، تاکہ امت کو ہم ہر اعتبار سے محفوظ کر سکیں۔ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کے اعمال کی بھی فکر کریں اور امت کے عقائد کی بھی فکر کریں۔ انشاءاللہ العزیز مختصر وقت جیسے ملتا رہے گا سبق میں ایک کارگزاری آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ سوچیں گے کہ اس کام کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے حضرات پریشان ہوتے ہیں، ہمارے حضرات پریشان پھرتے ہیں، لیکن ہمیں پریشان ہونے کی فکر ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے اگر فقہ حنفی کی بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد پر تو نہیں رکھا تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں فقہ حنفی کی بنیادوں کو کمزور کریں گی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے کمزور تو نہیں تھے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بھی کمزور نہیں تھے کہ آنے والی نسلیں آ کر امام اعظم ابو حنیفہ کے کام کو، امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت کو باہر سے لیبل اور لگا کر اور اندر کام کو چھوڑ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کی تذلیل کرتے پھریں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو خیر، یہ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کا مختصر سے تعارف کرایا۔ آپ کے سامنے فائل موجود ہے، اس فائل کے حوالے سے 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کیا ہے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو ابواب ذکر کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ اور نمبر 3، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو احادیث ذکر کی ہیں وہ کون سی ہیں۔ اگر امام بخاری کی ذات وہ غیر مقلدین کا ساتھ دیتی ہے تو امام بخاری غیر مقلدین کے ہیں۔ اگر امام بخاری کی ذات وہ غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتی تو غیر مقلدین کو چاہیے کہ اپنا کوئی اور امام تلاش کریں، اس امام کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری کے ابواب کو دیکھیں تو ابواب بخاری بھی وہ غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتی۔ اگر غیر مقلدین ابواب صحیح بخاری کا دیکھتے ہیں اور ابواب صحیح بخاری غیر مقلدین کا ساتھ دیتی ہیں تو پھر ان کو زور اور شور سے یہ امت میں کہنا چاہیے۔ لیکن اگر ابواب بخاری وہ غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ امام بخاری کے ابواب کو بطور دلیل کے پیش نہ کریں۔ نمبر 3، اگر صحیح بخاری کی احادیث، امام بخاری نے جو احادیث ذکر کی ہیں، اگر وہ صحیح بخاری کی احادیث غیر مقلدین کا ساتھ دیتی ہیں تو پھر امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خوشی سے امت کے سامنے کہیں کہ صحیح بخاری کی احادیث وہ ہماری ہیں، لیکن اگر صحیح بخاری کی احادیث
وہ غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتی، تو پھر دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ منافقت امت میں پیدا نہ کریں، امت کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ امت میں گمراہی مت پھیلائیں۔ تو پھر کہنا چاہیے کہ صحیح بخاری کی احادیث بھی وہ غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتی، لیکن اگر غیر مقلدین میں امانت اور دیانت ہوتی تو وہ یہ بات کر سکتے تھے اور آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن امانت اور دیانت تو ان میں ہے ہی نہیں، تو پھر یہ باتیں کہاں سے کریں؟ جب امانت ہی نہیں ہے، دیانت ہی نہیں ہے، یہ باتیں وہ کریں نا جو امانت والا ہو۔ اگر ہم خیانت والے ہوتے، اگر ہم امت میں تفرقہ بازی والے ہوتے، تو پھر ہم ایک ایک حدیث کی کتاب سے، پھر ہم ایک ایک امام سے لوگوں کو دور کرتے، لیکن ہماری یہ عادت نہیں ہے۔ ہم امت کے سامنے امانت اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم امت میں خیانت اور منافقت کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہمارے کورس کی خصوصیت یہ ہے، ہم نے اپنے علوم چھپائے نہیں ہیں، ہم نے اپنے دلائل چھپائے نہیں ہیں، ہم کھل کر بیان کرتے ہیں اور داعیانہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں کہنے لگا ہوں، اگر ہمارے اندر تعصب ہوتا، اگر ہمارے اندر تفرقہ بازی کی نیت ہوتی، واللہ باللہ تاللہ حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ کبھی یہ فیصلہ نہ کرتے کہ امت کے سامنے ہمارے بھی دلائل جانے چاہیے۔ ہمیں تو چھپانے چاہیے تھے نا، کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے، کہیں وہ ہمارے دلائل کا جواب نہ دیں، لیکن ایسی فضا تو ہم نے بنائی نہیں ہے۔ ہم نے تو کہا ہے ہمارا ایسا کام کرنا یہ امت کے لیے کھلی دعوت ہے، اور ہمارے دل کی اور ہماری وسعت ظرفی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ امت کو گمراہ مت کرو، جو امت صحیح راستے پر ہے، آپ ان چیزوں کی آڑ میں لوگوں کو ایمان سے دور مت کرو، آپ صحیح نام کی آڑ میں لوگوں کو دین سے دور مت کرو، دین پر رہنے دو، لوگوں کو ایمان پر رہنے دو، نہ لوگوں کا ایمان خراب کرو نہ لوگوں کا دین خراب کرو۔ آپ کیوں خراب کرتے ہیں؟ تو خیر کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، نمبر 2 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور نمبر 3 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث۔ امام بخاری کی ذات کو دیکھیں، غیر مقلدین حضرات ہر جگہ جب بھی کسی کو گمراہ کرنا ہوگا تو سب سے پہلی بات کریں گے کہ تقلید شرک ہے، اور تم لوگ تقلید کرتے پھرتے ہو، تم لوگ اپنے گلوں میں جانوروں کی طرح پٹا ڈالتے پھرتے ہو، اس طرح تم امام کی مانتے ہو۔ تو خیر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائیں، اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو تقلید قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، آپ حضرات اس پر مفصل سبق پڑھ چکے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید اگر ہم کرتے ہیں تو امام بخاری کی ذات کو دیکھیں، جس صحیح بخاری کا نام آپ بڑے شوق سے لیتے ہیں، جس امام بخاری کا نام آپ بڑے ذوق سے لیتے ہیں، وہی امام بخاری خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جو فتویٰ ہم پر لگاتے ہو کہ یہ تقلید کرتے ہیں اور تقلید کرنا شرک ہے، پھر وہی فتویٰ آپ امام بخاری پر لگاؤ نا۔ پھر جب امام بخاری پر فتویٰ آپ کا لگ جائے گا کہ وہ تو مشرک ہیں، پھر مجھے بتائیں جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ ان کے نزدیک مشرک ہیں، مشرک کی بات قابل استدلال نہیں، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں، پھر اس مشرک کی بات آپ کے نزدیک کیسے قابل استدلال ہے؟ کیسے قابل استدلال ہے؟ آپ ذرا ہمیں سمجھائیں۔ علامہ تاج الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 771 ہجری کتاب لکھی طبقات الشافعیہ، اس میں پہلے نمبر سے شروع ہوئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کون کون ہیں، اس میں جو 50واں نمبر لکھا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں۔ حوالہ نمبر 2 علامہ ابن قاضی شہبہ، انہوں نے اپنی کتاب میں طبقات لابن قاضی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد لکھا ہے۔ حوالہ نمبر 3
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانصاف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کا مقلد لکھا ہے۔ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان حوالہ جات کو نہیں مانتے تو پھر اٹھاؤ اپنے گھر کے فتوے۔ نواب صدیق حسن خان نے الحتہ فی ذکر صحاح الستہ کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کا مقلد لکھا ہے۔ پھر اٹھاؤ اسی نواب صدیق حسن خان کی کتاب ابجد العلوم، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کا مقلد لکھا ہے۔ پھر اٹھاؤ اپنے گھر کا حوالہ، محمد حسین بٹالوی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کا مقلد لکھا ہے۔ فتوے ہم نے تمہیں وہ بھی دیے جنہیں تم شاید نہ مان سکو، فتوے تمہیں ہم نے وہ بھی دیے جو تمہارے گھر کے ہیں۔ پہلے اپنے گھر میں جھانکو کہ کس نے امام بخاری کو امام شافعی کا مقلد لکھا ہے۔ پھر جو فتویٰ آپ حنفیوں پر لگاتے ہو، جو فتویٰ آپ امام شافعی کے مقلدین پر لگاتے ہیں، جو فتویٰ آپ امام مالک کے مقلدین پر لگاتے ہیں، وہی فتویٰ پھر آپ کے سر پہ آتا ہے۔ کیوں پھر آپ استدلال کرتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ لینے کے بھاؤ اور ہیں اور دینے کے بھاؤ، لینے کے بھاؤ اور، یا یوں کہا جاتا ہے لینے کے بعد اور ہیں اور دینے کے بعد اور ہیں۔ اپنے لیے فیصلے اور ہیں اور ہمارے لیے فیصلے اور ہیں۔ ہم نے کہا ایسا ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، جو فیصلے تمہارے ہوں گے وہی ہم تم پر فٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھی صرف پریشان ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں، ان کے حوالے جات بھی ہیں، اور اس پر میں نے جو یہ نہیں مان سکتے شاید ان کے حوالے جات بھی ہم نے پیش کر دیے۔ کوئی نئے حوالے نہیں ہیں، 7ویں صدی کے ہیں، ہم نے پھر بھی حوالہ پیش کیا ہے۔ تم ہمت کرو، تم 7ویں صدی کا حوالہ پیش کرو، تم ہمت کرو، تم 6ٹھی صدی کا حوالہ پیش کرو، لیکن حوالہ تو پیش کرنا نہیں ہے، صرف امت کو گمراہ کرنے کی خاطر بس ایسی باتیں بناتے رہنا، یہی ان کا کام ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، پھر حضرات یہ لکھتے ہیں جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری ان کی عبارات دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جو شوافع اہل حدیث نہیں، اور چوتھا فتویٰ یہ لگاتے ہیں جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے۔ تو میں کہتا ہوں امام بخاری شافعی ہیں، شوافع کے بارے میں آپ نے کہا کہ شوافع اہل حدیث نہیں، پھر آپ نے کہا کہ جو اہل حدیث نہیں وہ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ فتویٰ لگاؤ جہنمی ہونے کا، بسم اللہ کرو امام بخاری پر۔ اب خاموش، کوئی جواب ہے نہیں نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو دیکھیں۔ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے؟ اس کا سبب تالیف کیا ہے؟ 2 بنیادی سبب تالیف، 2 بنیادی وجوہات علماء حضرات نے لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہدی الساری میں لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد بن سلیمان فارس کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا، امام بخاری فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا وَكَأَنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِيَدِي مِرْوَحَةٌ أَذُبُّ بِهَا عَنْهُ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے نبی کے جسم پر پنکھا جل رہا ہوں، مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ، تو میں نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس خواب سے متعلق پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، معبرین نے مجھے یہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضعیف اور کمزور باتوں کو اللہ کے نبی کی جو صحیح باتیں ہیں آپ ان سے دور کریں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو میں نے خواب میں دیکھا اور اسی خواب کی وجہ سے میں نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا، اور میری بخاری لکھنے کی وجہ یہی خواب ہے۔ دوسری طرف غیر مقلدین کی کتاب ہے تلاش حق، مصنف ہیں اس کے ارشاد اللہ مان۔ ارشاد اللہ مان نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو حضور کی زیارت خواب میں ہونا یہ قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی بات یہی ہے تو امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے وہ وجہ تو اصل حضور کی زیارت ہے، اور وہ بھی خواب میں دیکھا ہے،
تو پھر آپ کہہ دو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو لکھی ہے خواب کی وجہ سے لکھی ہے، اور وہ خواب آپ کے نزدیک قرآنی آیات کے خلاف اور کفر ہے، پھر کفر کا فتویٰ لگاؤ امام بخاری پر۔ اب خاموش۔ میں نے کہا پھنس گئے نا، جو فیصلے انہی کے وہی فیصلے انہی کے اوپر، جو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے لیے اصول سوچے تھے، ہم نے وہی اصول انہی پر فٹ کر دیے۔ ہم کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے آپ سے کہا تھا امانت سے کام لوگے، دیانت سے کام لوگے تو امت میں تفرقہ بازی بھی نہیں ہوگی، امت میں گمراہی بھی نہیں پھیلے گی۔ ہماری طرح آپ امانت اور دیانت سے کام لیں گے تو لوگ ٹوٹیں گے نہیں، لوگ جڑیں گے، لوگوں کے دلوں میں اعتراضات نہیں پیدا ہوں گے، لوگوں کے دل صاف ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اگر لوگوں پر محنت کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو سے یا حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ کے شاگردین، متعلقین، مریدین کی گفتگو سے کبھی کسی نے دل میں یہ بٹھایا ہو کہ دیکھو یہ تو امت کو توڑ رہے ہیں۔ ہاں، جس کو ہمارے بارے میں علم نہ ہو اس نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، انہوں نے ہماری گفتگو سنی نہیں ہے۔ آج دن سے ہمارے اسباق ہو رہے ہیں الحمدللہ، ہمارے تو ذہن صاف ہو رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو اعتراضات بٹھائے گئے تھے وہی اعتراضات ہمارے دماغوں سے صاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو تفرقہ بازی نہیں، امت کے ذہنوں میں جو شکوک اور شبہات تھے ہم تو انہی کو دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر شکوک اور شبہات دور کریں گے تو لوگ قریب ہوں گے، اگر شکوک اور شبہات ڈالیں گے تو لوگ دور ہوں گے۔ دور ہونے کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو لوگوں کو قریب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کو اگر دیکھیں تو پھر بھی غیر مقلدین حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کو بھی اپنے لیے بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کر فقہ کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی چاہتے ہیں اسے دین میں سمجھ عطا کرتے ہیں، اسے فقیہ بناتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے خیر کا کام لینا تھا، اس لیے انہیں تفقہ فی الدین بھی دیا، اسی لیے انہیں فقیہ بھی بنایا۔ اور تم لوگوں سے اللہ نے فقہ کا کام نہیں لینا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں خیریں بھی عطا نہیں کی۔ اللہ نے جن سے فقہ کا کام لینا تھا اللہ نے انہیں خیریں بھی عطا کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا تو غیر مقلدین حضرات فقہ کی مخالفت کرتے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مقلدین کا عالم ہے محمد اکرم نسیم ججہ، اس نے اپنی کتاب تفہیم سنت صفحہ 461 پر لکھا ہے کہ فقہ وہ حدیث کا پھل نہیں، بے غیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہے۔ میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری کا ذکر کیا ہے، صحیح بخاری کی جہاں اور خصوصیات ہیں، آپ دور حدیث کے طلباء بیٹھے ہوں گے، علماء بھی بیٹھے ہوں گے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک لینا ہو اور مسلک سمجھنا ہو تو حدیث کے اوپر جو امام بخاری باب باندھتے ہیں اسی عنوان اور باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ظاہر ہوتی ہے، بلکہ دوسری کتابوں میں ایسا نہیں۔ یہ خصوصیات بخاری میں سے ہے، تو صحیح بخاری میں اگر امام بخاری کے ابواب کو دیکھیں وہ بھی آپ کے خلاف ہیں۔ باب نمبر 2 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ وہ ان جیسے علوم کو سمجھنے کی طاقت نہ رکھتی ہو تو پھر آپ ان جیسے فنون، ان جیسے علوم، ہر علم آپ ہر عوام کے سامنے بیان نہ کریں،
بلکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اگر ان سے مناسبت نہ رکھتی ہوں تو آپ انہیں بیان نہ بھی کریں، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں نہ ہر چیز بیان کرو ورنہ تو کتمان علم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، اگر کوئی قوم یہ آپ کی فن نہ سمجھ سکتی ہو، اگر کوئی قوم یہ آپ کا علم نہ سمجھ سکتی ہو تو آپ وہ علم بیان نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باب نمبر 3 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ، کہ مسلح پر امامت کا سب سے زیادہ مستحق وہ عالم ہے، جبکہ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، امامت پر سب سے زیادہ مستحق وہ قاری ہے۔ تو امام بخاری کی رائے اور ہے اور غیر مقلدین کی رائے اور ہے۔ باب نمبر 4 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب من اجاز طلاق الثلاث، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں اکٹھے الفاظ کے ساتھ، ایک ہی مجلس میں اکٹھے الفاظ کے ساتھ، یہ جملے یاد رکھنا، ایک ہی مجلس میں اکٹھے الفاظ کے ساتھ 3 طلاق دے تو وہ پھر بھی 3 ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب من اجاز طلاق الثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ آیات باپ کے عنوان پر بطور استدلال کے پیش کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے اکٹھے الفاظ کے ساتھ ایک مجلس میں، وہ پھر بھی 3 ہوتی ہیں، جبکہ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں اکٹھے الفاظ کے ساتھ 3 طلاق دے تو وہ 3 نہیں، وہ 3 ایک ہوتی ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے کتاب لکھی الروضۃ الندیہ، اس میں 3 طلاق سے متعلق چوتھا قول ذکر کیا، اس میں چوتھا قول یہ ذکر کیا الرابع انہ یقع واحدۃ رجعیۃ من غیر فرق بین المدخول بها وغیرها، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، چاہے وہ عورت مدخول بہا ہو چاہے وہ غیر مدخول بہا ہو، تو پھر بھی وہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے غیر مقلدین کے مفتی ہیں مفتی ثناء اللہ امرتسری، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق وہ ایک طلاق رجعی کا حکم رکھتی ہے۔ فتاوی ثنائیہ، غیر مقلدین کے عالم تو بہت سے ہیں لیکن مشہور جو ان کے علماء ہیں وہ 5 ہیں، ان کے نام آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 نواب صدیق حسن خان، نمبر 2 میاں نذیر حسین دہلوی، نمبر 3 محمد حسین بٹالوی، نمبر 4 علامہ وحید الزمان اور علامہ وحید الزمان۔ غیر مقلدین حضرات اپنے ان علماء کا تعارف بڑے ذوق اور شوق سے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ جب ان کے کسی عالم کی بات ان کے خلاف آ رہی ہو تو پھر فوراً انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہم تو کسی کو نہیں مانتے، انہوں نے تحقیق کی تھی اپنے لیے، ہم اپنے لیے تحقیق الگ کریں گے۔ میں نے کہا واہ، پہلے آپ نے بڑے زور و شور سے مانا۔ علامہ وحید الزمان وہ ہے کہ جنہوں نے سیاہ ستہ کا ترجمہ کر کے تم پر احسان کیا ہے اور تم اسی علامہ وحید الزمان کا آخر میں آ کر انکار کر دیتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے ان کے مسلک کے لیے بہت بڑی خدمت کی ہے، لیکن جب کچھ باتیں ایسی آئی جو ان کے مسلک کے خلاف ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا نہیں، نواب صدیق حسن خان ہمارا نہیں، وہ آخر میں حنفی ہو گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ساری زندگی بیچارے آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ کے مسلک کو فروغ دیا اور آپ انہی کی وجہ سے ابھی آپ امت میں کام کر رہے ہو، انہی کی وجہ سے آپ انہی کے علوم، انہی کی تحقیقات کو لے کر آپ انہی پر عمل کر رہے ہو، اور آج آپ کہتے ہیں فلاں ہمارا نہیں، فلاں ہمارا نہیں۔ میں نے کہا ایسا مت کریں۔ تو 5ویں ان کے جو عالم ہے وہ ثناء اللہ امرتسری، جو ان کے مفتیان کرام میں شمار ہوتے ہیں، یہ بھی غیر مقلدین کے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ جب کوئی کتاب ایسی آ جائے جس میں ان کا نام ہو، جب کوئی کتاب ایسی آ جائے کہ جس کے ٹائٹل پر ان کی کوئی تقریر لکھی ہو، جب کوئی کتاب ایسی آ جائے کہ جس میں ان 5 غیر مقلدین کے علماء میں کسی کا تذکرہ اور کسی کی بات بطور دلیل کے پیش کی گئی ہو، تو آپ سمجھ جایا کریں یہ کتاب ہماری نہیں، اس کا مطالعہ ہرگز مت کیا کریں۔ امام بخاری کے ابواب کو دیکھیں تو بھی غیر مقلدین کے ساتھ امام بخاری کے ابواب ساتھ نہیں دیتے، تو غیر مقلدین کو امام بخاری کے ابواب بھی پیش نہیں کرنے چاہیے۔
تیسری بات میں نے آپ سے کہی، صحیح بخاری کی احادیث کو دیکھیں تو پھر بھی صحیح بخاری کی احادیث وہ غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتی۔ مسئلہ نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ اگر کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ذکر کی ہے کہ ان دنوں میں گھر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی رات کو کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتے تو میں سوئی ہوئی ہوتی تھی اور میرے پاؤں وہ حضور کے قبلے کی جانب ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں آتے مجھے ہاتھ لگاتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اور جب حضور کھڑے ہو جاتے میں اپنے پاؤں کھول لیتی تھی۔ امام بخاری نے حدیث ذکر کی کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ غیر مقلدین حضرات کا مسلک یہ ہے عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام بخاری کی حدیث اور کہتی ہے، غیر مقلدین کا مسئلہ اور کہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہو تو پھر ظہر کی نماز آپ گرمی میں پڑھنے کے بجائے ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کریں۔ امام بخاری نے عنوان باندھا باب الابراد بالظہر فی شدت الحر، گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز آپ ٹھنڈے وقت میں پڑھیں۔ اس سے متعلق روایت لئی حضرت عبداللہ بن عمر کی، اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ فان شدت الحر من فیح جہنم، گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی نماز وہ ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی یہ جہنم کی تپش میں سے ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں گرمیوں میں ظہر کی نماز وہ ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ غیر مقلدین کہتے ہیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، جیسے بھی ہو نماز پہلے وقت میں پڑھنی ہی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی شخص کی نماز فوت ہو جائے، فوت شدہ نمازوں کی قضا ہے یا نہیں، اس سے متعلق 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کی نماز جان بوجھ کر فوت ہو، اگر آپ نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، آیا اس کی قضا ہے یا نہیں۔ نمبر 2، آپ سے نماز بھول سے رہ گئی، آپ سوئے ہوئے تھے یا کچھ اور ہو گیا، آپ کی نماز بھولے سے رہ گئی تو پھر آپ کی نماز کی قضا ہے یا نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نمازیں فوت کئی ساری ہو جائیں تو پھر آپ کو ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب باندھا باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذهاب الوقت، اگر کسی مصروفیات کی وجہ سے نماز کا وقت فوت ہو جائے اور آپ نے نماز نہ پڑھی ہو تو آپ نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت روایت لائی صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 83 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے دن کفار اور مشرکین کفار قریش کو برا بلا کہتے رہے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت جانے لگا۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، فرمایا کہ عصر کی نماز کا وقت فوت ہونے لگا ہے اور ہم نے نماز ابھی تک نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز تو ہم نے بھی نہیں پڑھی، تو یہاں سے مقام بطحان کی طرف گئے، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پتہ یہ چلا فصلی العصر بعدما غربت الشمس، اللہ کے نبی نے اور حضرت عمر نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، غروب عصر کی نماز پڑھی ہے تو غروب شمس کے بعد پڑھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کی نماز فوت ہو جائے مصروفیات کی وجہ سے تو پھر بھی قضا کر لینی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ساتھ باب باندھا باب قضاء الصلاۃ الاولی فالاولی، جب اگر آپ کی نمازیں فوت ہو جائیں تو ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، پہلے وہ نماز پڑھیں جو آپ کی فوت ہو گئی ہو، پھر بعد میں وہ نماز پڑھیں جس کا وقت ہو جائے۔ امام بخاری نے اسی کے ساتھ آگے باب باندھا باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها، اگر کسی شخص کی نماز بھولے سے فوت ہو جائے تو بھول جانے کی صورت میں بھی نماز کی قضا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں مسئلوں کو تو واضح کر دیا، لیکن غیر مقلدین کو دیکھیں، غیر مقلد کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی شخص کی نماز جان بوجھ کر رہ جائے اس کی قضا نہیں، اگر کسی شخص کی نماز بھولے سے رہ جائے تو اس کی قضا ہے۔ کیوں؟ حدیث میں موجود ہے کہ بھول جانے کی صورت میں نماز کی قضا ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی صورت میں
حدیث میں کہیں ذکر نہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، اگر بھول کر نماز چھوڑیں تو اس کی قضا ہے۔ حضرت اساجی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیانات میں ایک قاعدہ اور اصول بیان فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی اعلیٰ کو ذکر کیا جاتا ہے، ادنا خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی شخص کی نماز بھول کر فوت ہو جائے تو یہ بھول کر فوت ہو جانا یہ ادنا ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا یہ اعلیٰ ہے۔ ادنا کا ذکر حدیث میں آ گیا تو اعلیٰ خود بخود سمجھ میں آ گیا۔ مسئلہ نمبر 2، ایک شہید کی حیات ہے، ایک پیغمبر کی حیات ہے۔ شہید کی حیات وہ ادنا ہے، پیغمبر کی حیات وہ اعلیٰ ہے۔ قرآن میں شہید کی حیات کا ذکر تو آ گیا لیکن شہید کی حیات وہ ادنا تھی، تو یہاں سے اعلیٰ وہ پیغمبر کی حیات تھی۔ ادنا کی حیات کے ذکر کرنے سے ہمیں اعلیٰ کی حیات وہ خود بخود سمجھ میں آ گئی۔ مسئلہ نمبر 3، احادیث میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قربانی کے فضائل میں حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن جب جانور آئے گا، انہا لتاتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا وازلافہا، کہ قیامت کے دن اگر کوئی جانور آئے گا تو وہ اپنے سینگوں، اپنے کھر اور اپنے پاؤں سمیت آئے گا۔ اب اس حدیث میں پاؤں، سینگ اور بالوں کی فضیلت کا تذکرہ تو ہے لیکن گوشت کے جانور کا تذکرہ نہیں ہے۔ پاؤں، سینگ، بال یہ ادنا تھے، ادنا کی فضیلت کا ذکر کر دیا تو اعلیٰ کے فضائل جو گوشت تھا وہ خود بخود سمجھ میں آ گیا۔ تو کبھی کبھی ادنا کو ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے، باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا، اس کے تحت جو حدیث لائی ہے وہ بھول جانے کی روایت پر لائی ہے۔ اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی قضا پھر بھی ہے، اگر بھول کر نماز چھوڑ دی قضا پھر بھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ غیر مقلدین کے مسئلے کو دیکھیں گے، مرد اور عورت کی نماز کے فرق پر امام بخاری کا موقف دیکھیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ کر اور احادیث کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، لیکن غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں نہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت کی نماز ایک طرح کی ہے۔ گزشتہ کچھ دن قبل جب ہم یہاں کورس میں آ رہے تھے، مختصر سی کارگزاری، ایک میٹرک کا لڑکا تھا، اس کی اور میرے ساتھ گفتگو تھی۔ ایک مولانا صاحب تھے، ان کی شادی ہوئی ایسے خاندان میں جو کچھ تو پکے غیر مقلد تھے اور کچھ وہ تھے جو ابھی تبدیل ہو رہے تھے۔ ان کی اہلیہ اور مولانا صاحب کا ہمیشہ مسئلہ چلتا رہتا تھا۔ مجھے اس مولانا صاحب نے رابطہ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی دن میں آ جاؤں گا، لیکن میں ویسے گیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کہا میں آپ کے قریب ہوں، آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آ جائیں۔ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے پھر ساتھ میں ان لڑکوں کو بھی بلا لیا۔ جب جیسے ہی میں ابھی فروٹ کھانے میں نے شروع کیے تو فوراً وہ میٹرک کا لڑکا تھا، اس نے تو اپنا کام شروع کرنا تھا، فوراً اعتراض کرنے لگا، فلاں اعتراض، تقلید پر اعتراض۔ ہم امت مسلمہ میں اتحاد کی فکر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امت قرآن اور حدیث پر جمع ہو جائے۔ میں نے کہا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ کے نبی سے لے کر آج تک مسئلہ اتفاقی آ رہا ہو آپ اس کو اختلافی بناتے جاؤ اور امت میں اتحاد پیدا کرتے جاؤ۔ میں نے کہا یہی مطلب ہے، خاموش۔ تو خیر بہت سی گفتگو چلی، رات 10 بجے ہماری گفتگو شروع ہوئی، صبح 5 بجے ہماری گفتگو ختم ہوئی جب اذانیں ہو رہی تھیں۔ تو خیر اس سے جب میری گفتگو ہوئی، اس نے مرد اور عورت کی نماز کے فرق پر مسئلہ چھیڑا، تو میں نے اس سے کہا یہ بتاؤ مرد اور عورت میں ویسے بھی فرق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نماز کا مسئلہ بعد میں، مرد اور عورت میں ویسے بھی فرق ہے یا نہیں؟ کہنے لگا فرق ہے۔ میں نے کہا اس فرق کو مانتے ہو تو نماز والے فرق کو بھی مان لو نا۔ تو خیر
بات بہت لمبی ہے، وقت کم ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت نماز میں ہوں اور امام کو لقمہ دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو عورت کے لیے التصفیق ہے، یعنی وہ ایک دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ پر مارے تاکہ آواز سے اس کے زبان سے اس کے منہ سے آواز نہ جائے بلکہ اس کی تالی سے آواز جائے، اس امام کو پتہ چل جائے کہ امام غلطی پر ہے۔ اسی طرح اگر مرد لقمہ دینا چاہیں تو وہ تسبیح کہیں، عورتوں کے لیے تسبیح ہے اور مردوں کے لقمہ دینے کے لیے تسبیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو باندھ کر اس روایت کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، لیکن غیر مقلدین حضرات کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں۔ روایت صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس پر مزید سبق انشاءاللہ کل آئے گا، صرف میں اس کا مختصر سا جواب دے دوں۔ یہ جو قافلہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آیا تھا، 20 دن رہا اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی کے پاس سے جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے صرف صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی صرف یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح تم جا کے پڑھنا، صرف یہ حکم نہیں تھا۔ اگر پوری روایت کو دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس روایت کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، اس روایت کا تعلق عورتوں کے ساتھ نہیں۔ اس روایت میں 7 احکامات ہیں۔ نمبر 1 ارجعوا الی اہلیکم، نمبر 2 فاقیموا فیہم، نمبر 3 وعلموہم، نمبر 4 ومروہم، اور نمبر 5 وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نمبر 6 فلیؤذن لکم احدکم، اور نمبر 7 ولیؤمکم اکبرکم۔ میں نے کہا یہ جو 7 احکامات ہیں آپ ذرا یہ دیکھیں ان کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے یا ان کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے۔ اگر دائیں بائیں کے جو الفاظ ہیں 5 الفاظ 4 الفاظ پہلے ہیں سلو سے اور 2 الفاظ سلو کے بعد کے ہیں، اگر دائیں اور بائیں الفاظ کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق وہ عورتوں کے ساتھ نہیں، اس حدیث کا تعلق وہ مردوں کے ساتھ ہے۔ ہاں اگر عورتوں کے لیے ہوتا تو پھر اللہ کے نبی ہن کا صیغہ استعمال کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے ہن کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ جو سیکھنے آئے تھے یہ مرد تھے، عورتیں نہیں تھی۔ مرد اور عورتیں ساتھ ہوتی تو پھر بھی سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ یہ جو قافلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اس میں عورتیں تو تھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو تمام احکامات دیے وہ مردوں کو دیے تھے کہ آپ نے واپس جا کر ان 7 احکامات پر عمل کرنا ہے، تو یہ مرد تھے، عورتیں نہیں تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے تو قائل ہیں، لیکن غیر مقلدین حضرات فرق کو نہیں مانتے۔ اسی طرح اگر آپ مسائل لیتے جائیں مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے یا نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب اذا رکع دون الصف روایت ذکر کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں انہ انتہى الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف۔ اللہ کے نبی نماز میں تھے، ابو بکر آئے دوڑتے ہوئے نماز میں شریک ہو گئے لیکن ایک صف پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نمبر 2 اللہ کے نبی رکوع میں تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں رکوع کی حالت میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کو ذکر کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق، آپ کے اس رغبت، آپ کے اس ذوق کو اور بڑھائے، لیکن ولا تعود آپ نے دوبارہ اس طرح نہیں کرنا۔ ولا تعود کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ آپ نے دوبارہ بھاگتے ہوئے پچھلی صف میں شامل نہیں ہو جانا، بلکہ سکون کے ساتھ آپ نے جہاں صف بنی ہو وہیں آ کر شامل ہو جانا ہے۔ اگر اس سے یہ پتہ چلتا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی اسے نماز کے لوٹانے کا حکم دیتے۔ اللہ کے نبی نے نماز لوٹانے کا
حکم نہیں دیا۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے ہیں، امام بخاری کا مسلک اور موقف یہ ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں نہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور روایت لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، روایت لا صلاۃ الا بقراءۃ الکتاب، خیر اس مسئلے کو بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے، میں اس میں بھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کو دیکھیں تو بھی غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتی۔ اسی طرح جمعے کے دن کی اذانوں کو دیکھ لیں، جمعے کے دن میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ حدیث ذکر کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو نقل کیا ہے، تو پتہ یہ چلتا امام بخاری جمعے کے دن 2 اذانوں کے قائل ہیں، اور آج بھی سعودی عرب مکہ اور مدینہ میں کہیں بھی 1 اذان نہیں ہوتی، 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ غیر مقلدین حضرات اس مسئلے میں امام بخاری کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اذان ثانی تو بدعت ہے، یہ تو حضرت عثمان کا طریقہ تھا اور کلمہ ہم نے حضرت عثمان کا نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا پھر امام بخاری کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ ہر وقت امام بخاری کی بات کرتے ہو تو پھر امام بخاری کی حدیث کو بھی لے لو، امام بخاری جمعے کی دوسری اذان کو مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ذکر کیا، وکان ابن عمر اذا حج ابے تمرا قبض علی لحیتہ، کہ ایک مجھ سے زائد جو داڑھی ہوا کرتی تھی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے کاٹ لیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی کی روایت ذکر کی وفر اللحا واحف الشوارب، کہ آپ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد ابن عمر کا عمل اس وجہ سے پیش کیا کہ ابن عمر کا عمل یہ بطور استدلال اور دلیل کے کہ وفر اللحا کی حد کہاں تک ہے، داڑھی آپ بڑھائیں تو کہاں تک بڑھا سکتے ہیں اور اس سے پہلے آپ نہیں کٹا سکتے۔ ابن عمر کا یہ عمل پیش کر کے امام بخاری نے بتا دیا کہ داڑھی کی حد کتنی ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نہیں کاٹ سکتے اور اس سے زائد آپ رکھ بھی نہیں سکتے۔ ابن عمر کا عمل تو ہمیں یہ بتاتا ہے، لیکن غیر مقلدین کو دیکھیں وہ کہتے ہیں نہ داڑھی کاٹنا نہیں، جو داڑھی کاٹتا ہے وہ فاسق ہے، اور احادیث مبارکہ میں کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا داڑھی کاٹنا اگر فسق ہے تو فتویٰ لگاؤ پہلے امام بخاری پر کہ انہوں نے ابن عمر کی روایت کو ذکر کیا ہے، اگر آپ فتویٰ لگاتے ہیں تو پھر لگائیں آپ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے بھی فسق کا عمل کیا ہے۔ آپ فتویٰ ڈائریکٹ ہم پر لگاتے ہو، نہ امام بخاری پہ لگاتے ہو نہ ابن عمر پہ لگاتے ہو، آپ فتویٰ وہ لگاؤ جو صرف ہم پر ہونا، کم از کم دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرو۔ تو میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے امام بخاری کی تعارف بھی کرایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کیا ہے، مقلد امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، اور نمبر 2 امام بخاری کے ابواب بھی وہ غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتے، اور نمبر 3 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث بھی وہ غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو جب صحیح بخاری غیر مقلدین کا ساتھ نہیں دیتی، انہیں چاہیے کہ اپنی کوئی اور کتاب بنا لیں جس میں ساری جھوٹی روایات ہوں اور ان کے مسلک کے مطابق بھی ہوں، کم از کم ایسوں کا سہارا تو نہ لیں، محدثین کو بدنام مت کریں۔ ایک اور اعتراض کا جواب، صرف لوگ کہتے ہیں کہ فقہا کو حدیثیں یاد نہیں ہوتی، میں نے کہا کیسے یاد نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک مختصر سا جواب، فقہا کا تعلق وہ حدیث کے متن کے ساتھ ہوتا ہے، محدثین کا تعلق وہ حدیث کی سند کے ساتھ ہوتا ہے، جسے سب سے زیادہ سندیں یاد ہوں اسے سب سے بڑا محدث کہتے ہیں، جسے سب سے زیادہ متن میں سمجھنے کی طاقت ہو اسے سب سے بڑا فقیہ کہتے ہیں۔ فقہا کا تعلق وہ حدیث کے متن کے ساتھ ہوتا ہے، فقہا کا تعلق حدیث کی سند کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ہدایہ اٹھائیں گے تو ہدایہ میں آپ کو نصب الرایہ میں نیچے جو تخریج ملے گی اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو صاحب ہدایہ نے روایت ذکر کی ہے یہ کہیں میں نے حدیث میں نہیں دیکھی، اس کی وجہ یہ ہے ساتھ میں نیچے لکھا ہوگا یہ حدیث ضعیف ہے، تو پھر اعتراض یہ ہوگا کہ صاحب ہدایہ نے یا فقہ کے مسئلے میں ضعیف حدیث سے استدلال کیسے ہوا؟ تو خیر جب آپ یہاں تخصص کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا
ضعیف احادیث کا استدلال کتنی حد تک ہو سکتا ہے، ضعیف حدیث کتنی حد تک قابل استدلال ہوتی ہیں، اور ہم فقہ میں اگر احادیث سے استدلال کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اور محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیہ کے نزدیک متن ٹھیک ہوتا ہے اور محدث کے نزدیک سند میں کمزوری ہوتی ہے۔ سند میں کمزوری ہونا وہ اور بات ہے اور متن میں کمزوری ہونا وہ اور بات ہے۔ اگر متن میں کمزوری ہو فقیہ اس سے استدلال نہیں کرتا، اگر سند میں کمزوری ہو محدث اس کا تذکرہ نہیں کرتا، تو دونوں کے کام الگ الگ ہیں، آپ نے دونوں کو ملا دیا، اسی وجہ سے آپ کے دماغ میں اعتراضات ہے۔ آخری گزارشات جو میں کہنے لگا ہوں اپنے سبق کے اخیر میں اپنے طلباء اور علماء ساتھیوں سے، وہ دو گزارشات ہیں۔ نمبر ایک، آپ نے طالب علمی کے زمانے میں اپنا ہدف متعین کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے اپنے ہدف کا تعین بہت ضروری ہے، اور علماء جب دور حدیث سے فارغ ہوں اگر وہ اپنے ہدف کو متعین کر لیں تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات اور حضرت استاذی کے تجربات کا میں آپ کے سامنے صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہمارے طلباء علماء ساتھیوں کو جب تک اپنے ہدف کا تعین نہ ہو پھر اس میں احساس کمتری بھی آئے گی۔ اگر اپنا ہدف متعین نہ ہو تو پھر آپ اپنے مسلک میں، آپ اپنے اکابر کے بارے میں بہت کمزور ہوں گے، لیکن جب آپ کا کوئی بھی ہدف متعین ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ میرا ذوق مدرس کا ہے، تو پھر اپنا ذوق ایسا بنائیں، اپنا ہدف متعین کریں کہ میں سب سے بڑا مدرس بنوں۔ اگر آپ کا ذوق یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا خطیب بنوں تو پھر اپنا ہدف متعین کریں کہ میں نے خطیب بننا ہے۔ اگر آپ کا ذوق اس چیز کا ہے کہ میں نے دعوت تبلیغ کا مبلغ بننا ہے تو پھر آپ اپنا ہدف متعین کرو کہ میں نے مبلغ بننا ہے۔ اگر آپ کا ہدف متعین ہوگا کہ میں نے عربیت میں مہارت حاصل کرنی ہے تو پھر سب سے بڑے ادیب بنو۔ جب آپ کا ہدف متعین ہوگا تو دنیا کے کونے میں کسی کو بھی آپ کی لائن سے متعلق کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ رابطہ آپ سے کرے گا، کسی اور سے نہیں کرے گا۔ آپ کا ہدف اگر متعین نہیں ہوگا تو پھر دوسرا نقصان یہ ہوگا، ادھر آپ مبلغ کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، ادھر آپ خطیب کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، ادھر آپ مدرس کو تدریس کی مسند پر دیکھو گے تو آپ کہیں گے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ جب آپ ادھر ادیب کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کاش کہ میں بھی عربیت کا ماہر ہوتا۔ جب آپ ادھر شعراء کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کاش کہ میں بھی بڑا شاعر ہوتا۔ اب چونکہ ہدف متعین ہے نہیں، کبھی ایک کی طرف ذہن کبھی دوسرے کی طرف ذہن، جب آپ کا ہدف متعین ہو جائے پھر آپ اس میں خوب مہارت حاصل کریں اور اسی راستے پر چل پڑیں۔ اب اس راستے پر اس ہدف تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں، نمبر ایک تحقیق کا اور نمبر دو تقلید کا۔ اگر آپ تحقیق کر کے اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں گے وقت بھی بہت زیادہ لگے گا، اگر آپ اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور تحقیق کے ذریعے کریں گے شاید کہ آپ اس ہدف تک پہنچ بھی نہ سکیں، تو پھر آپ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایسی شخصیت کا تعین کریں جو آپ کو اس ہدف تک پہنچا بھی سکتی ہو، پھر چاہے شخصیت جیسی بھی ہو، چاہے وہ شخصیت بڑی ہو چاہے وہ شخصیت چھوٹی ہو، لیکن آپ کو اپنے ہدف تک پہنچانے میں بہت بڑے معاون ہوں گے، تو پھر آپ کو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے شخصیت کا تعین بھی ضروری ہے۔ جب شخصیت کا تعین ہو جائے تو پھر کم وقت میں آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ صرف فرق کیا ہے؟ ہمارا ہدف بھی متعین نہیں ہے، اس وجہ سے ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ نمبر دو، ہدف کے متعین اگر کر بھی لیا ہے خود اس میں لگے رہتے ہیں پھر اس میں وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے
اور نقصان بھی ہوتا ہے، تو کم وقت میں اگر آپ کو منزل طے کرنی ہو تو پھر جو بندہ سرگودا سے لاہور روزانہ جاتا ہو اس سے پوچھ لیا کریں سرگودا سے لاہور راستہ کون سا جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ خود بھی لاہور جا رہا ہو تو پھر اسی کے ساتھ سوار ہو جائیں، آپ کم وقت میں زیادہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب آپ کو راستے کا پتہ ہی نہ ہو لیکن آپ نے پہنچنا لاہور ہے، آپ اپنی سواری لیں، کبھی ایک سے پوچھیں گے کبھی دوسرے سے پوچھیں گے تو پھر آپ کم وقت میں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے عقائد اور مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔